اعمال کے دفتر تو لپیٹ دیے گئے ہیں، وہ کر نہیں سکتا، بند ہو گیا ہے دفتر۔ جو بولنے والا تھا، نماز والا تھا، عوام کا خواص کا تو ان کا تو مقام اور ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے، تو دفتر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی نسبت ہے کہ آج مطہر علی خان صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مدثر علی خان صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بشر علی خان صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دوست ہاتھ اٹھا رہے ہیں، علماء حفاظ اور قرہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آج حاجی صاحب کی قبر میں ڈائریکٹ نور پہنچ رہا ہے۔ یہ گمان نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان، سرکار کی زبان پر ہمیں اتنا یقین ہے۔ ہمیں اپنے باپ کا بیٹا ہونے پر اتنا یقین نہیں کیونکہ ماں نے کہا، معاشرے نے کہا، گھر کے ماحول نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ ہمیں باپ کے ہونے پر اس طرح یقین نہیں جس طرح سرکار کی زبان پر ہمیں یقین ہے۔ اس سلسلے میں مقتدر سامعین حضرات، یہ سرکار کی نسبت کی برکات ہیں اور ان برکتوں کی وجہ سے یہ سارے سلسلے ہیں۔ دعا کرو ایمان کی حفاظت رہے۔ یہ بہار ایمان سے آج تفرقہ پروری کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بالخصوص سوشل میڈیا کا جو طوفان بدتمیزی اور جو یہ سارا سلسلہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ بندہ کس وقت منافق ہو جائے گا، کس وقت کافر ہو جائے گا، کس وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیا اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ باقی علماء موجود ہیں، وہ حدیث شریف صادق آتی ہے کہ رات کو صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر، رات کو مومن صبح کافر، یا رات کو کافر صبح مومن۔ یعنی اتنی جلدی تبدیلی کیوں آئے گی؟ یہ فتنوں کے دور کی وجہ سے۔ تو ایک تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دعا ضرور کریں اور دعاؤں پر اکتفا نہ کریں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے نماز کی پابندی، قرآن کی پڑھنے کی پابندی، والدین کا ادب، یہ ساری کی ساری چیزیں علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ بولنا، کھانا، دیکھنا، سننا، یہ پرمٹ بن رہا ہے اور ایمان کی حفاظت کا سبب بن رہا ہے۔ اور بہت سارا دیکھنا ایمان کے خاتمے کے وقت ایمان کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ بہت سارا بولنا، بہت سارا سننا، بہت سارا پڑھنا، بہت ساری کمائی مرتے وقت کلمہ چھین لے گی۔ تو اس لیے کمائی پر دھیان رکھیں، دیکھنے پہ دھیان رکھیں، سننے پہ دھیان رکھیں، بولنے پہ دھیان رکھیں۔ صرف یہی نہیں کہ میں موبائل لے کر بند کمرے میں بیٹھ کر سب کچھ کر رہا ہوں، یہ تیرا دیکھنا کہیں تیرے مرتے وقت کلمے میں رکاوٹ نہ بن جائے، یہ تیرا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے کہ تیرے ایمان کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، بریا اودا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ مولانا خاور توڑ چڑھا گیا ہے، ہم تو خطرے میں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن دیکھے گئے، اللہ اکبر کی جب پاسا پلٹتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، سسکتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ نماز کی توفیق، نماز کی پابندی، یہ سارے سلاسل، والدین کا ادب، یہ ساری دولتیں ایسی ہیں کہ امید بندہ کرتا ہے کہ ان سیڑھیوں کی وجہ سے بندہ جب اس منزل پہ پہنچے گا نزا کے وقت تو ان سیڑھیوں کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے مقتدر سامعین حضرات کوشش فرمائیں کہ جس طرح آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بچے تینوں اچھے ہیں، نیک ہیں۔ مطہر صاحب تو ماشاءاللہ روحانی سلسلے سے منسلک ہیں، ہمارے سلسلہ علیہ ویسیہ سے۔ دوسرے بھی ماشاءاللہ نور علی نور برکت والی یہ اولاد ہے، اللہ ان کو برکتیں دے۔ ختم شریف ایک عزت ہے ماشاءاللہ، حاجی صاحب کے لیے دعائے بخشش کا ذریعہ ہے،
لیکن حاجی صاحب کی روح آپ تینوں پر تب خوش ہوگی جب آپ کا سجدہ نہیں چھوٹے گا، آپ کی مسجد کی حاضری نہیں چھوٹے گی، آپ کی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ سب سے بہترین ایصال ثواب اولاد کا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ ختم شریف ثانوی چیز ہے، 10واں ثانوی چیز ہے، چہلم ثانوی چیز ہے، یہ ان کی فیوز و برکات اپنے ہیں، لیکن اولاد کا نمازی ہونا یہ ایسا ایصال ثواب ہے، ایسا ایصال ثواب ہے کہ دن میں 5 مرتبہ کم از کم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ سب کی نماز کی پابندی ہو، اور ایک دعا خصوصی طور پر یہ فتنوں کے لیے ضرور پڑھا کریں، اللہ اکبر۔ اور مشکل دعا بھی نہیں ہے، بڑی عام بندے کی زبان پر روز تقریباً کتنی مرتبہ یہ آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے بندے کا ایمان سلب نہیں ہوتا، بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ توفیق دے تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذی الجلال والاکرام، جو تقریباً مشہور ہے، چوتھا کلمہ یہ مشہور ہے، یہ 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کریں۔ تو اس کے لیے بھی سرکار کی حدیث میں یہ چیز ملتی ہے، حوصلہ افزا، کہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نوازے گا کہ اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں نا کہ جب بندہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے، کہ اگر کوئی کفریہ کلمہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو بندہ پھر دار ایمان میں آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر رات کو روز سوتے وقت نا ضرور کلمہ پڑھا کریں، تجدید ایمان ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم ہمارا حامی و ناصر ہو، کیونکہ دعا کا وقت ہو چکا ہے اور دعا کا وقت قریب ہے۔ تو اس پر میں آخر پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ آپ سے ضرور عہد لینا چاہتا ہوں، اور یہ اس طرف آپ کی دھیان اور توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ یہ قل شریف اتنا ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ضروری ہے۔ آپ کی زبان نہ بھی بولے، دل تسلیم کرے گا کہ یہ بات حقیقت ہے اور سچی ہے، کیونکہ قاضی دل کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ نہ رشوت لیتا ہے اور نہ سفارش قبول کرتا ہے، وہ فوراً بول پڑتا ہے ہاں یا نہ۔ تو آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ بات سچی ہے کہ قل یہ اتنا ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولیے بولیے ایسے ہی ہے۔ تو میں آپ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ صبح سب نے پڑھی ہوگی، لیکن اگر کوئی فرد ایسا ہے کہ جس نے فجر نہیں پڑھی، خدا نخواستہ اس کی رہ گئی ہے، اللہ اکبر، تو اس شخص کے ضمیر پر یہ دستک کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی تو کل پہ تو بڑی پابندی سے آیا ہے، اور 8 بجے کا ہی آیا ہوا ہے، 8:30 کا پورے آ گیا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ 4:10 پر جب رب نے بلایا اس وقت نہیں گیا؟ اس وقت کیوں نہیں حاضر ہوا جب حی علی الصلاۃ ہوئی، جب حی علی الفلاح ہوئی، اس وقت کیوں نہیں گیا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، بلکہ بار بار سوچنے والی بات ہے۔ ہم جنازہ کل 10واں آج بڑے دوسرے ضلعوں میں بھی پڑھ آتے اور نمازوں کا دھیان نہیں رکھتے۔ میں اکثر کہتا ہوں او ہوئی خالق او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہی، اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پا، ڈردا جانا ہے اپنے گھر نو، سفر تیرا مک جانا ہے، نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے، کل کسی قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، او ہوئی تیری منزل ہے او ہوئی تیرا ٹھکانا ہے، کانوں بیچنا کنڈے چلیا پھر جو تو پچھتاویں گا، ہاں چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاویں، جو بیجنا وہی کاٹنا ہے، اللہ اکبر۔ تو اچھا بیجو، انشاءاللہ اچھی فصل ہو، آگے بہاریں ہوں، اللہ پاک حاجی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت و شفقتیں اللہ انہیں نصیب فرمائے،
اللہ اکبر. عالیہ بہت سارے علماء اور بہت سارے نیک لوگ بڑی کثرت کے ساتھ دنیا سے اٹھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور جانے والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ سب کی خیر فرمائے. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں, کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ کے کانوں میں آپ کی سماع خراشی ہو رہی ہے, لیکن یاد رکھیں یہی وقت ہے کہ یہی وہ کرنسی ہے, یہ منٹ کرنسی ایسی ہے جس کا ریٹ قبر میں پتہ چلے. اس ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ آپ کا مسجد کے اندر جو لمحہ ہے وہ بہت ایسا ڈالر ہے کہ جس کا ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس ڈالر کا ریٹ سجدے کے ڈالر, نماز کا ڈالر, اور جو یہ جو نیکی کا ایک قسم کا ڈالر ہے, اس کا ہر لمحے ریٹ بڑھ رہا ہے, اور پھر مارکیٹ گرتی بھی نہیں, کرش بھی نہیں ہوتی, یہ کرش ہوتی, ڈاؤن نہیں ہوتی. قبر میں پھر ایسا ریٹ لگے گا, اللہ اکبر جل شانہ, اور جس کے پاس یہ دولت زیادہ ہوئی پھر فرشتوں کو سرکار فرمائیں گے پیچھے ہٹ جو, یہ میرا ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نو چھٹ دیو, باقی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور حاجی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ان بیٹوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, حوصلہ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے. امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے, اس کو بول کر اختتام کرنا چاہوں گا. دنیا کی ہر شے چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹے ہونے کے بعد بڑی ہوتی ہے. ایک غم ہے کہ بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا رہتا ہے. غم بڑا ہوتا ہے, جب آتا ہے پورے پنجے گاڑتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن دوسرے دن, چوتھے دن, 10ویں دن, 15ویں دن چھوٹا 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 ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی امام راضی نے لکھی ہے, وقت ہو چکا ہے, ایک بہت بڑا راز ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, یہ بندے پر اللہ شفقت کرتا ہے, آہستہ آہستہ اسے بلا دیتا ہے. بعض بھولنے والے تو قبر بھی بھول جاتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ اکبر, لیکن اس مقام تک نہیں پہنچنا چاہیے. اللہ ان بچوں کی ہر رگ میں صبر کا نور انہیں نصیب فرمائے, اور مالک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.